11 رمضان المبارک 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی کو بغداد پر تاتاریوں یعنی منگولوں نے حملہ کیا۔ یہ حملہ تاریخ اسلامی کے سب سے المناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ منگول حکمران ہلاکو خان کی قیادت میں ہوا جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت میں وسعت جاری رہی اور اس کے جانشینوں نے وسطی ایشیا، ایران اور مشرق وسطی میں فتوحات کی۔ ہلاکو خان نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کا عزم کیا اور بغداد کی طرف بڑھا۔ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ ایک نیک سیرت اور علم دوست حکمران تھا، لیکن سیاسی اور عسکری امور میں درباری سازشوں، کمزور مشیروں اور غلط فیصلوں کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں بغداد کی دفاعی تیاری مؤثر نہ رہی اور یوں منگولوں کے خطرے کا درست اندازہ لگایا جا سکا اور نہ ہی جنگی تیاری کی گئی، لہذا شہر منگولوں کے حملے کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اسلامی دنیا اس وقت اندرونی خلفشار اور فرقہ وارانہ تقسیم کا شکار تھی، جس کا فائدہ منگولوں نے اٹھایا۔ ہلاکو خان نے مسلم دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے بغداد جیسے عظیم مرکز کو تباہ کرنا ضروری سمجھا۔ منگول فوج نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور شہر پر شدید حملے کیے۔ کئی دنوں تک منگول فوج نے بغداد پر بمباری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں شہر کے دفاعی حصار ٹوٹ گئے۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، جن میں علماء، دانشور اور عام شہری شامل تھے۔ کتب خانہ بغداد یعنی دارالحکمت تباہ کر دیا گیا، جس میں لاکھوں نایاب کتب موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی روشنائی سے سیاہ ہو گیا۔ عباسی خلافت کے خاتمے پر خلیفہ المستعصم باللہ کو قید کر لیا گیا، جنہیں بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 500 سالہ عباسی خلافت کا خاتمہ بغداد میں ہوا۔ بغداد علم و ثقافت کا مرکز تھا۔ اس کی تباہی نے مسلم دنیا کو شدید نقصان پہنچایا اور بغداد کے سقوط کے بعد مسلم دنیا کئی صدیوں تک منقسم رہی۔ بعد ازاں مملوک سلطنت نے اسلامی دنیا کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کا راستہ روکا۔